قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین عزیز وقار، آج 22 جمادی الثانی جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اسلامی تاریخ میں 22 جمادی الثانی ایک تاریخی اور یادگار دن ہے، کیونکہ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو اسلام کے عظیم الشان جرنیل خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، جانشین پیغمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی ان کے وفات کا دن ہے، ان کی رحلت کا دن ہے، دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال کا دن ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان خوش قسمت شخصیات میں شامل ہیں جن کو اسلام اور اہل اسلام کی رہنمائی، ان کی خدمت کا موقع ملا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں، یعنی انبیاء کے بعد جس ہستی کا سب سے زیادہ مقام ہے، سب سے زیادہ عظمت ہے، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ اور ہمارا یہ بھی نظریہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ خلیفہ بلا فصل کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے بعد، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد، بغیر کسی فاصلے کے نبی کا جانشین بننے کا جس کو اعزاز ملا ہے، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 4 خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم سب کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ 4 خلفاء میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، اور 4 خلفاء میں دوسرا نمبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ وہ 4 خلفاء ہیں۔ ان 4 خلفاء کی خلافت کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، اور خلافت راشدہ ان حضرات کے ادوار کو، ان حضرات کی خلافت کے زمانے کو خلافت راشدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ان حضرات کی ادوار کو خلافت راشدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ 4 ہستیاں ہیں جن چاروں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو کامل طور پہ اپنی زندگی میں اپنایا۔ یہ وہ 4 ہستیاں تھیں۔ باقی صحابہ تھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنانے والے تھے، لیکن ان سب سے بڑھ کے یہ وہ 4 ہستیاں تھیں جن کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کردار، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کا عکس نظر آتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے بعد ایسے ہی افراد کی ضرورت تھی جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو امت تک پہنچانے کا بہترین فریضہ سر انجام دے سکتے تھے۔ تو اللہ نے ان 4 کا انتخاب کیا کہ پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا، دوسرا نمبر سیدنا فاروق اعظم کا، تیسرا نمبر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور چوتھا نمبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور آپ جو خلیفہ ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ اور محض یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے
محض کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت میں اس پر دلائل بھی موجود ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دنیا کے آخری ایام میں تھے، مرض الوفات میں تھے، آپ پر بیماری کی شدت تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نماز کے وقت ہو جانے کی اطلاع دیتے ہیں۔ جب اطلاع نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہہ دو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی۔ محدثین فرماتے ہیں کہ حقیقت بات یہ تھی کہ اما عائشہ کو یہ خوف تھا، یہ ڈر تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بیماری کی حالت میں صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں میں عجیب بات ہوگی اور اس کو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر پیش کیا، یا رسول اللہ، میرے ابا بڑے دل کے نرم ہیں، رقیق القلب ہیں، آپ کی حیات طیبہ میں، آپ کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ میں نے کہا ہے ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز کی ادائیگی کروائے، جماعت کروائے، نماز پڑھائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ میں اپنا مصلی، اپنا ممبر، اپنا محراب جس کے حوالے کر رہے ہیں، وہ کون سی ہستی ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں موجودگی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی کوئی حاجت پیش کی، اپنا کوئی کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون سے فرمایا کہ بی بی کل آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا، تمہاری حاجت پوری کر دی جائے گی، تمہاری ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ اب اس خاتون نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں کل آؤں، آپ یہاں موجود نہ ہوں، یعنی اس نے یہ ظاہر کیا کہ اگر آپ کا انتقال ہو جائے، آپ دنیا سے پردہ فرما جائے، یا رسول اللہ اگر میں آؤں اور آپ یہاں موجود نہ ہوں، آپ یہاں تشریف فرما نہ ہو، تو پھر میرا کام کون کرے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَأَتِي إِلَىٰ أَبِي بکر، کہ اگر تم آؤ، مجھ سے ملنے آؤ، میں دنیا سے چلا جاؤں، میں یہاں موجود نہ ہوں، تو تم ابو بکر سے آ کے مل لینا، وہ تمہاری حاجت بھی پوری کر دے گا، وہ تمہاری ضرورت بھی پوری کر دے گا، وہ تمہارا کام کر دے گا۔ میں چلا جاؤں تو میرے بعد ابو بکر کے پاس آنا۔ تو اس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کی باتیں، اس طرح کی ارشادات، اس طرح کے اشارات اپنی حیات طیبہ میں فرما دیے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ میرے بعد اگر کسی کو جانشینی کا حق دیا جائے گا، میرے بعد اگر کوئی جو ہے خلافت کا مستحق ہے، تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اس سانے کی وجہ سے سارے کے سارے صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جری بہادر انسان بھی اس قدر غم کے اندر ڈوب جاتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی شخص نے یہ دعویٰ کیا، اگر کسی نے یہ بات کی کہ نبی علیہ السلام دنیا سے انتقال کر گئے، تو عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن کو جدا کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ سب پریشان آ رہے ہیں، کوئی زبان سے بات نہیں نکل رہی، اس قدر غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس غم کے عالم میں، اس پریشانی اور حادثے کے موقع پہ اللہ نے ایک ایسے شخص کو ہمت اور جذبہ اور صبر عطا کیا۔ سیدنا صدیق اکبر حجرہ نبی کے اندر تشریف لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے اقدس سے پردہ ہٹا کے پیشانی کا بوسہ لیا اور سب صحابہ کو تسلی دی، قرآن کی آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اے نبی کے صحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے، امام الانبیاء تھے، سید الانبیاء تھے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے جانا کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی نبی آئے، آپ سے پہلے بھی پیغمبر آئے، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، ان پر بھی موت آئی ہے، انہوں نے بھی دنیا سے پردہ کیا ہے. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ نبی علیہ السلام کے مشن سے ہٹ جاؤ گے؟ نبی علیہ السلام کے دعوت والے میدان کو چھوڑ دے گے؟ جب صدیق اکبر نے اتنی ہمت سے، جذبے سے اور صبر سے یہ ارشاد فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر نے جب قرآن کی یہ آیات پڑھی تو ہمیں یوں لگ رہا تھا جب کہ قرآن کی آیات یہ ابھی اتری ہوں. تو صدیق اکبر نے اس موقع پہ صحابہ کو تسلی دی اور غم کے اندر جو ڈوبے ہوئے تھے، پریشانی کے اندر جو ڈوبے ہوئے تھے، ان کو تسلی دی اور صحابہ کچھ تسلی کے اندر آئے اور ان کا کچھ حوصلہ بلند ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت ہوئی، آپ خلافت پر فائز ہوئے. اس کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ بات چلی کہ آپ کے بعد آپ کا نائب کون بنے گا، آپ کا خلیفہ کون بنے گا. اب بعضوں نے یہ مشورہ دیا کہ انصار میں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے مہاجرین کی بڑی خدمت کی، ان کا تعاون کیا، اسلام کی بڑی خدمت دی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے، ان کے فضائل بیان فرماتے تھے. ان کو دیکھ کے نبی علیہ السلام انصار صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو جایا کرتے تھے. بعد نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ایک امیر انصار میں سے ہو جائے، ایک مہاجرین میں سے ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد سنایا، الائمۃ من قریش، کہ نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی خلیفہ، کوئی جانشین بنے گا تو وہ قریش سے بنے گا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ابو عبیدہ بن جراح موجود ہے، عمر فاروق جیسے عظیم انسان موجود ہے، آپ سب ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو تو بیعت کر لو. اب سب صحابہ موجود ہیں. حضرت فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں، صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر، میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اگر کوئی شخص نبی کا جانشین بننے کا مستحق ہے تو میری نظر میں آپ ہو، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور میں اس بات کا دوسروں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو امیر منتخب کر لیں. چنانچہ آپ نے آپ کے ہاتھ کا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی. اس طرح تمام صحابہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مستدرک کے حاکم کے اندر کہ اجمع الصحابۃ واستخلفوا ابا بکر، کہ تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کر لیا، سب صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ اور جانشین سیدنا صدیق اکبر ہیں. اب سب صحابہ نے، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، اور تمام صحابہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جانشین مقرر کر دیا وہ سیدنا صدیق اکبر تھے. اور اس وقت سے لے کے آج تک ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر ہیں. کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فضائل کے مالک تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر موقع پہ، ہر میدان میں نظر آتے ہیں. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے بھی صدیق اکبر کے اچھے تعلقات تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اب جب ایمان قبول کر لیا، آپ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا، اعلان نبوت کیا، تو سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے بھی صدیق اکبر ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ہے کہ نبی اگر میدان جنگ میں ہے تو صدیق ساتھ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہے تو صدیق ساتھ ہے، نبی علیہ السلام ہجرت کرتے ہیں تو صدیق ساتھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس میدان میں ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے تو صدیق اکبر ساتھ ہے. ہر موقع پہ، ہر میدان میں، ہر کام کے اندر سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین ہے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفیق ہیں. حتیٰ کہ صدیق اکبر کی رفاقت کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوستی محبت کی مثال آپ حضرات نے دیکھنی ہو تو آج بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حجرے میں صدیق اکبر کی قدم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر موجود ہے. تو صدیق اکبر رفیق یار بھی ہیں،
رفیق جو ہے غار بھی ہیں، رفیق سفر بھی ہیں، رفیق حضر بھی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کے مستحق تھے کہ آپ کو خلیفہ بلا فصل بنایا جاتا، جانشین پیغمبر بنایا جاتا۔ آپ کے فضائل مسلم ہے، آپ کی عظمت مسلم ہے، آپ کا مقام مسلم ہے۔ آج تک امت مسلمہ آپ کی عظمت کی قائل ہے، اور آپ کی عظمت، آپ کے مقام پر اللہ کا قرآن بھی گواہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی گواہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں متعدد فضائل بیان فرمائے، اپنی امت کو تعلیم دی کہ صدیق اکبر کے ساتھ محبت رکھنا۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ایک طبقہ، ایک ٹولہ، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اس نبی علیہ السلام کے پہلے دوست، پہلے یار، پہلے رفیق پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہیں آتے۔ سیدنا صدیق اکبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی کمائی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے دعوت اسلام پیش کی، صدیق اکبر نے لبیک کہا۔ تو آج اگر کوئی صدیق اکبر کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو ہے بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے اور ان کے ایمان کا انکار کرتا ہے، تو وہ حقیقت میں صدیق اکبر پر انگلی نہیں اٹھا رہا، وہ حقیقت میں سیدنا صدیق اکبر پر الزام نہیں لگا رہا، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کمائی کو اس دعوت کو مشکوک بنا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پہلی دعوت میں ناکام ہو گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے، حتیٰ کہ تمام صحابہ ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم کسی بھی صحابی کی شان کے بارے میں ذرہ برابر بھی تنقیص کے، ان کی توہین کے قائل نہیں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ الصحابۃ کلہم عدول کے اصول کے تحت حق بجانب ہے، معیار حق ہے، اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ قیامت تک آنے والے لوگوں یہ بات یاد رکھنا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، اور ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، اطاعت کرو گے، تم ہدایت کے راستے پر چلو گے، ہدایت پا جاؤ گے، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور سب صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے صحابہ کرام سے۔ اور ان صحابہ کی مقدس جماعت میں جس ہستی کا عظیم مقام ہے، سب سے زیادہ مقام ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام صحابہ کے ساتھ سچی عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا جو دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خاطر قربانیاں دیں، ہمارے لیے آپ کی آج کے وفات کے دن کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صدیق کا کردار اپنائیں، جس طرح انہوں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو عام کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر وقتاً فوقتاً جان کی، مال کی، ہر اعتبار سے قربانی پیش کی۔ آئیے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی صرف محض دعوے تک نہ رہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، جس طرح انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کا ثبوت دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل طور پر اتباع کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حضرات سنت عطا فرمائے۔